فرمایا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور فرمایا وہ جو ان کے ساتھ ہیں۔ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو قرآن مجید نے کہا نا والذین معہ، وہ جو نبی پاک کے ساتھ ہیں، تو فرمایا اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق، کیونکہ وہ ہر جگہ ہی حضور کے ساتھ ہیں۔ غار میں بھی ساتھ ہیں، بدر میں بھی ساتھ ہیں، احد میں بھی ساتھ ہیں، خندق میں بھی ساتھ ہیں، ہجرت میں بھی ساتھ ہیں، مزار میں بھی ساتھ ہیں۔ حضور نے فرمایا حوض کوثر پہ بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ پانی پرن سہیلیاں، رنگا رنگ کڑے، پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ یعنی ایسی ان کی حضور علیہ السلام سے وابستگی ہے کہ والذین معہ، وہ حضور کے ساتھ، ہر وقت ہی ساتھ، ہر لمحہ ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابوبکر صدیق کو بناتا، گہرا دوست، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی دوستی تو رب کریم سے ہے نا۔ فرمایا اگر کسی کو خلیل بناتا تو ابوبکر صدیق کو بناتا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر نبی پاک علیہ السلام کا اعتماد، حضور علیہ السلام کی ان کے ساتھ رفاقت، پھر نبی کریم علیہ السلام نے مختلف مواقع پر جو اس اعتماد کا اظہار فرمایا، اور جس طرح بہت ساری جگہوں پہ حضور علیہ السلام نے انہیں نوازا ہے، یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عظیم المرتبت لوگوں میں شامل ہے جنہوں نے ہمیشہ غیر مشروط فرما برداری کی نبی پاک علیہ السلام، یعنی کبھی کوئی دلیل نہیں پوچھی، وجہ نہیں پوچھی، حکمت نہیں پوچھی، جو حضور نے فرما دیا انہوں نے وہ کر دیا۔ جو حضور کی چاہت ہوئی وہ جناب صدیق اکبر نے فوراً کر کے، آپ کی توجہ ہے میری بات پر، یعنی حضور کی چاہت تھی کہ حضرت بلال حبشی کو خرید لیا جائے، منہ مانگی قیمت دے کے سیدنا بلال حبشی کو خرید کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ چاہت ہے، حضور کی پسند ہے، بات ختم ہو گئی۔ آپ کے والد نے کہا آپ سے، یعنی اس دور کے تقاضے کچھ اور تھے، والد نے آپ سے کہا کہ ابوبکر لوگ پڑھے لکھے غلام خریدتے ہیں، ہنرمند غلام خریدتے ہیں، اور آپ ایک حبشی غلام کو خرید کے لے آئے ہیں، اور کیفیت یہ ہے کہ اتنے زیادہ پیسے دے کے۔ تو فرمایا والد جو میں سمجھتا ہوں اس وقت آپ نہیں سمجھتے، یہ ایک خاص کیفیت ہے، اس کو آپ سمجھیں۔ موبائل والے دوست اگر میری بات پہ زیادہ توجہ کریں تو بہتر ہوگا۔ وہ جو نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے نا کہ تم میں سے کوئی اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور ہر ایک سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے، اتنی دیر تک کوئی مومن ہو سکتا۔ اس کو کہتے ہیں غیر مشروط محبت، بغیر شرطوں کی۔ مسلمانوں کا آج یہ مسئلہ ہے کہ دین کے معاملے میں ان کی وہ وابستگی نہیں، محبت میں وہ شدت نہیں جو انسان کو، اس کی زندگی کو مزیدار کر دیتی ہے۔ لطف بہت زیادہ انسان کی طبیعت میں ہونا چاہیے۔ دو چار چیزیں بندے کو بڑی پیاری ہوتی ہیں، وطن بڑا پیارا ہوتا ہے، کچھ 4-5 سال لوگ کرائے کے مکان میں بھی رہیں تو نکل کے جائیں تو دل نہیں لگتا، عورتیں روتی ہیں۔ وطن کی محبت بڑی خاص ہوتی ہے، لوگ اپنے گھر میں جس طرح سکون محسوس کرتے ہیں کہیں اور نہیں کرتے، لیکن جب حضور نے فرمایا نا مکہ چھوڑنا ہے تو جناب صدیق ساری رات دروازے پہ کھڑے رہتے تھے۔ محبوب نے کہا ہے لہذا اب چھوڑ دینا ہے، چھوڑ دیں گے وطن، محبوب نے جو کہا ختم ہو گئی بات۔ اس میں اب دوبارہ پلٹ کر کبھی سوچا ہی نہیں کسی دوسری بات کی طرف۔ کریم نے فرمایا جانا ہے تو لہذا ساری تیاری کرائی، ساری تیاری، اور پورا خاندان کام پہ لگا دیا۔ ہجرت ہو رہی ہے، بیٹے سے کہا کہ دن بھر دھیان رکھنا کافر کیا سازشیں کرتے ہیں، رات کو غار ثور میں آ کے اطلاع دینا۔ خادم سے کہا کہ بکریاں سارا دن سائیڈوں پہ چرانا، رات کو ذرا قریب لے آنا، حضور کو تازہ دودھ ملنا چاہیے۔
اور اپنی صاحبزادی کی ڈیوٹی لگائی جناب اسماء بنت ابی بکر کی کہ رات کو تازہ کھانا بنا کے غار ثور میں پہنچانا ہے۔ جو اپنی بڑی شان بتاتے ہیں نا، میں غار ثور سے ہو آیا ہوں، وہ ذرا دیکھیں کہ جناب اسماء رات کو کھانا پکا کے لے جاتی تھی۔ سارا کچھ حضور پہ قربان ہے، ہر چیز نچھاور ہے، پیش کر دی، کچھ نہیں بچا کے رکھا۔ پھر جان بڑی قیمتی ہوتی ہے۔ غار ثور میں سانپ ڈس رہا ہے، کون جی؟ ہلکا سا بولیں، زیادہ نہیں۔ سانپ کون ڈس رہا ہے؟ تسی انہی بول دے، ساڈے پنجابی چ کہندے نے سپ دی تے چور دی دہشت ہی بڑی ہوندی ہے۔ ہاں، یعنی سانپ کسی جگہ آ جائے تو سانپ سانپ ہوتا ہے، اس کی دہشت ہے، اس کا خوف ہے، اس کے اثرات ہیں۔ سانپ کا تو نشان بنا ہوا نا، یہاں سے گزر گیا ہے تو بندے اس کمرے میں آرام نہیں کرتے، کہتے پہلے پتہ کرو کدھر گیا ہے۔ یہ مشکل کام ہے، خوف آتا ہے، ڈر آتا ہے۔ اور سانپ خود آ جائے اور پھر آئے نہ باقاعدہ پیر کو ڈسے، یعنی سانپ یہاں چھپکلی گر جائے نا خدا نہ خواستہ ابھی چھت سے، تو شاید بڑے لوگ اٹھ کے بھاگنا ہے، کیونکہ بھئی یہ ایک مسئلہ ہے، انسانی نفسیات اس معاملے میں کمزور ہوتی ہیں۔ سانپ نے ڈس ہی لیا ہے، اور پھر جب اتنی سخت ایمرجنسی ہو تو پھر ادب آداب نہیں یاد رہتے، پھر بندہ کہتا ہے سانپ سانپ سانپ، پھر کہاں آداب؟ یعنی میرے یہ شملے کو خدا نہ خواستہ آگ لگ جائے تو آپ القاب پکاریں گے، علامہ صاحب، مولانا صاحب، پیر صاحب، اتنی دیر میں آگ چاہے کام کر جائے۔ ایمرجنسی میں القابات نہیں یاد رہتے، قربان جائیں۔ پیر کو سانپ نے ڈسا، حرکت نہیں کی، پیر ہلایا نہیں، حضور گود میں آرام فرما، ہلایا نہیں پیر کو۔ لیکن جب وہ آنسو ٹپکے، محبوب نے پوچھا کیا ہوا، تو پھر بھی یہ نہیں کہا سانپ سانپ سانپ، یہ نہیں کہا۔ ایمرجنسی میں بھی آداب یاد رہے۔ ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور میری ماں بھی قربان ہو، میرا باپ بھی قربان ہو۔ حضور وہ ذرا سانپ نے ڈس لیا ہے، یعنی وطن بھی چھوڑ دیا اور جان بھی قربان کر دی، پیش کر دی، پیش کر دی۔ جان پاویں نہ جان میرے محبوبہ، لگیاں توڑ نہ بھیساں، راہ تیرے وچ رول کے مرساں، قدم نہ پیچھا ہٹیساں، شہر تیرے دے ٹکڑے منگساں تے تیرے کتیاں دے پیر چمیساں، سجنا جان امانت تیری، تو جدو منگ سیں میں پیش کرے سا۔ جان امانت، اس کا مزہ تو لو نا، جان امانت تیری، تو جدو منگ سیں میں پیش کرے سا۔ آپ کی رکھی ہوئی ہے، جس وقت آپ کہیں گے آپ کو مل جائے گی۔ جان بھی دے دی غار ثور۔ اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے، بندے کو بزدل کر دیتی، بڑے پیارے ہوتے ہیں بچے۔ خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اولاد آدمی کو کمزور کر دیتی۔ حضور خطبہ دے رہے تھے، امام حسن آ رہے تھے، سامنے سے گر گئے، اللہ کے رسول نے خطبہ چھوڑ دیا، اٹھا کے لائے اور فرمایا یہ بچے کمزور کر دیتے ہیں بندے کو۔ لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ایک صاحبزادے بدر میں کفار کی طرف سے لڑنے آئے تھے، اور یہ مسلمانوں کی طرف سے تھے، بلکہ قائدین میں سے تھے، لیڈر تھے، بڑے تھے۔ بعد میں وہ بیٹے مسلمان ہو گئے۔ تو ایک دن گھر میں بیٹھے بیٹھے بات چال نکلی، تو وہ صاحبزادے کہنے لگے کہ ابا جی بدر والے دن آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، تو میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، میں نے کہا گھر تو میرا ہی اجڑے گا نا، میں نے والد سمجھ کے تلوار روک لی، قتل نہیں کیا، شہید نہیں کیا۔ تو حضرت صدیق اکبر کا جواب، فرمانے لگے بیٹا تو ابھی کلمہ نہیں پڑھتا تھا نا، اس لیے چھوڑ دیا، اللہ کی قسم اگر بدر والے دن تو میری تلوار کی زد میں آتا نا تو میں تجھے کبھی بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا، اس لیے کہ حضور کے دشمنوں کے ساتھ مل کے آیا۔ ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر پیار ہے تو مدینے والے محبوب سے پیار ہے، کبھی بیٹا سمجھ کے تجھے معاف، وطن بھی، جان بھی، اور پھر بولیے اولاد بھی۔ ایک دن ان کے والد آئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھیمے مزاج کے آدمی، حلیم الطبع، غصے کو کنٹرول میں رکھنے والے، بہت جلدی جذباتی نہیں ہوتے تھے، رد عمل تو بہت کم دیتے تھے، سوچ سمجھ کے چلنے کا مزاج تھا، صاحب الرائے آدمی تھے، لوگ ان سے مشاورت کرتے تھے۔
تو ان کے والد ایک دن آئے شکایت لے کے، کہا یہ سکھاتے ہیں آپ؟ تو محبوب نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا مجھے ابو بکر صدیق نے تھپڑ مارا ہے۔ والد کو جناب ابو بکر صدیق تو ویسے ہی بڑے حلیم ہیں، عام آدمی کے حق میں بڑے نرم ہیں، اور پھر ان کے اپنے والد۔ بلائیے جناب صدیق اکبر حاضر ہوئے، فرمایا یہ لوگوں کو یقین ہی نہیں آ رہا، یہ آپ نے کیا کیا؟ توجہ ہے آپ دوستوں کی؟ غور کیجئے گا بات پر، بالخصوص جن کو موبائل نے پریشان کیا ہوا وہ میری بات پر توجہ کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سامنے کھڑے ہیں، اور جناب صدیق اکبر بھی گردن جھکائے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ تو کریم فرمانے لگے آپ نے والد کو تھپڑ مارا ہے، تماچا مارا ہے؟ لوگ پریشان ہیں، یقین ہی نہیں آ رہا آپ ایسا کر سکتے ہیں جو گویا ہر آدمی کے حق میں نرم ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی جھکی جھکی نظریں اٹھی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد نے آج آپ کے بارے میں بات کی ہے۔ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں اللہ نے انہیں بھی توفیق دے دی۔ فرمایا آج انہوں نے آپ کے بارے میں بات کی ہے، یہ تھپڑ کی بات کرتے ہیں، شکر کرے میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، تو میں گردن کاٹ دیتا، اس لیے کہ ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر پیارے ہیں تو مدینے والے محبوب پیارے۔ یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ جذبات ہیں نبی کریم کے حق میں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان غیر مشروط غلامی نہیں کرتے، ان کی سوچیں، ان کے ذاتی مفادات، ان کے دنیاوی معاملات، وہ جو غیر معمولی ایک رشتہ دین کے ساتھ ہونا چاہیے اور گہری وابستگی ہونی چاہیے، اور ہر چیز پیچھے رہ جائے، حضور کی محبت بس آگے چلے، اور وہ وارفتگی کی حد تک ہو، شوق کی حد تک ہو، وہ آج کم لوگوں کو نصیب ہے۔ ہم محسوس کرتے ہیں اپنے معاشرے، اپنی سوسائٹی میں کہ لوگ تھوڑی سی دنیاوی زندگی کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن اللہ رسول کی محبت کا وہ درجہ جو ایک بندہ مومن کے نزدیک ہونا چاہیے کہ ہر چیز ختم ہوتی ہے تو ہو جائے، پر حضور کی محبت کا غلبہ رہے، اس کو آپ ٹٹولیں، اس کو آپ ڈھونڈیں تو یہ ساری صفات اگر ملیں گی تو جناب صدیق اکبر میں ملیں گی، ساری صفات۔ بعض لوگوں کو دیوانہ کہتے ہیں شدائی ہے بندہ، دیوانہ ہے۔ اچھا ایک حدیث پاک بھی ہے، حضور نے فرمایا اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ سامنے والا تمہیں دیوانہ سمجھے، جی، لیکن جو اصلی والا دیوانہ ہوتا ہے نا، وہ باقی سب کو دیوانہ سمجھتا ہے، وہ اندر تو انہوں پتہ ہی نہیں اصل گل دا۔ جو دیوانہ ہوتا ہے نا وہ باقیوں کو دیوانہ سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے تم بڑے عقل مند ہو لیکن تم جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں، وہ دوسروں کو دیوانہ سمجھتا ہے۔ کچھ لوگ نا بڑے مشورے دیتے ہیں، بڑی وہ نہیں جی حکمت، دانائی، تدبر، سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، لیکن عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے۔ عقل منداں ایویں، میں نہیں شاعر پہ آندا جے، عقل منداں ایویں ہی عمراں گالیاں، اور اقبال کہتا ہے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، یعنی یہ نہیں کہ عقل کبھی کبھی تنقید کرتی ہے، 24 گھنٹے کرتی ہے، فارغ بیٹھتی نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، تو عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ۔ اور پھر ایک اور مقام پہ کہتے ہیں پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، سوچ سمجھ کے چلے تو عقل پختہ ہوتی ہے، سوچ سمجھ کے چلے، پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، اور عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی، اگر عشق سوچ سمجھ کے چلتا ہے تو ابھی کچا ہے۔ پختہ ہوتی ہے تو انہوں پنجابی جی سمجھائیے، عقل آخدی چگے نو سام کے رکھ، اپنا آپ سمیٹنا چاہیے ہے، تے عشق آخد ہے چگے دا کی کرنا ہے، چگا بال کے سیکنا چاہیے ہے۔ پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی۔ اب عقل ابھی سوچ رہی تھی کہ آگ کتنی لمبی ہے، قریب جائیں گے تو بال کتنی جلدی جلیں گے تو کیا ہو، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی، وہ بھی سوچ رہی تھی، اور عشق اپنا کام کر کے آ بھی گیا، ختم بھی ہو گیا معاملہ۔ کچھ لوگ نا بڑی اپنی طرف سے بڑے سیانے ہوتے ہیں، لیکن جب محبت رسول کی بات آئے نا، پھر عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ،
اقبال کہتے ہیں پھر عقل ساری حضور کے قدموں پہ قربان کر دو، پھر جو حضور فرما دے، جو فرما دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک لشکر روانہ فرمایا تھا مسلمہ کذاب کو قتل کرنے کے لیے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے۔ اور جناب اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نوجوان صحابی تھے، ان کو حضور نے اس لشکر کا امیر مقرر کیا۔ ابھی وہ لشکر قریب ہی تھا، رستے میں ہی تھا کہ حضور کا وصال ظاہری ہو گیا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بنے۔ اب جب آپ خلیفہ نامزد ہوئے، امیر بنے، تو کچھ فتنے سے پیدا ہو گئے۔ کچھ لوگ جو نئے نئے مسلمان تھے، ان میں سے کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، کچھ اور مسائل کھڑے ہو گئے۔ تو ان مسائل کی روشنی میں بعض لوگوں نے حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ چونکہ ابھی اندرونی ماحول بڑا خراب ہے، فتنے، اتنا بڑا لشکر آپ روانہ نہ کریں، ابھی ذرا اندر کا ماحول ٹھیک کر لیں، ساری فوج باہر چلی جائے گی تو اندر مسائل بن گئے تو کیا کریں گے؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا بالکل نہیں، یہ لشکر جائے ہی جائے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ یہ میرے نبی نے روانہ کیا ہے صلی اللہ تعالی۔ آپ بات کو سمجھے، آج کل لوگ مسالہ نہیں دے دیتے، کہتے وہ دو ٹائم اور سی تے ان ٹائم ہو رہے، معاذ اللہ، اس وقت اور تھا تو اب وقت بنا لیتے ہیں نا لوگ بات۔ فرمایا حضور نے روانہ کیا تھا، لہذا یہ لشکر روک سکتا؟ انہوں نے کہا جناب بڑے بڑے کبار لوگ چلے جائیں گے تو جواب سنیے، یہ ہے عشق افروز جواب۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے اگر میں مدینہ منورہ میں اکیلا بھی رہ گیا اور جنگلی درندے آ کے میرا گوشت بھی نوچ کے لے گئے تو پھر بھی وہ لشکر جائے ہی جائے جسے میرے نبی نے روانہ فرمایا۔ یہ لشکر رکے گا کیونکہ حضور نے بھیجا۔ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی اس بات کو آگے بڑھانا، یہ سرکار نے روانہ کیا۔ حضرت عمر کہنے لگے چلیں اس طرح کریں، حضرت اسامہ بن زید کی بجائے کسی اور کو آپ سپہ سالار بنا دیں، چلیں وہ ڈیل کر لیں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے سپہ سالار بھی وہی رہے گا جسے میرے نبی نے مقرر فرمایا۔ یہ ہے وہ مزاج اور معیار کہ ہمیں وہ سارے کام کرنے ہیں جو نبی پاک کی محبت کا تقاضا ہے۔ لوگ مشورے دیتے رہیں، لوگ رائے دیتے رہیں، لوگ جس طرح مرضی کہتے رہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر مشروط غلامی کی عقل کیا کہہ رہی ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، یہ الگ عنوان ہے، اور حضور کی محبت کیا کہہ رہی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی فرما برداری کے تقاضے کیا ہیں۔ انہوں نے عمر بھر ان تقاضوں کا خیال رکھا، انہی تقاضوں پر ساری عمر گزار دی۔ پھر حضور نے بھی ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھا۔ نبی پاک علیہ السلام بھی پھر جو ان کی قدر فرماتے نا، جو ان کو انعام اکرام سے نوازتے، کیونکہ دیکھیں نا اگر کوئی بچہ گھر میں فرما برداری کرے تو پھر وہ آنکھوں کا تارا بھی بن جاتا ہے، جو زیادہ بات مانے اسے زیادہ حکم دیے جاتے ہیں۔ چلیں نوجوانوں کو بات کام دے گی، کر دیتا ہوں، جو زیادہ بات مانے دعائیں بھی زیادہ وہی لیتا ہے۔ چلو یہ کام دے گی بات، زیادہ دعائیں بھی وہی سمیٹ جاتا ہے۔ ایک دفعہ نا کسی بات میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں شکر رنجی ہو گئی۔ اختلاف رائے برا نہیں ہوتا، مخالفت بری ہوتی۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں ذرا شدت تھی، انہوں نے ذرا ڈانٹ دیا۔ حضرت صدیق اکبر نے معذرت کی، لیکن وہ جلالی آدمی تھے، انہوں نے کہا میں نہیں مانتا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے بعد میں احساس ہوا، میں ان کے گھر گیا تو مجھے پتا چلا وہ گھر نہیں ہے، تو اب میں اور پریشان ہوا، چونکہ جب گھر نہیں ہوتے تو دروازہ رسول پہ ہوتے۔ کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو جناب صدیق اکبر سامنے بیٹھے، حضور بھی تشریف ہے۔ میں نے سلام لی، سلام کا جواب تو آیا پر نظریں نہیں اٹھی۔ فرماتے ہیں تھوڑی دیر سکوت کے بعد میں خود ہی بولا، میں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ جناب صدیق اکبر نے جب معذرت کی تھی تو مجھے قبول کرنا چاہیے تھی۔ فرماتے ہیں میں نے کہا غلطی ہو گئی، تو پھر محبوب نے نظریں اٹھائیں۔ حضور فرمانے لگے یہ ذرا لفظ دیکھیے، فرمایا تم میری خاطر میرے صاحب کو چھوڑ نہیں سکتے تھے، میری خاطر میرے صاحب کو، ابو بکر میرے صاحب صحابی ہیں، چھوڑ نہیں سکتے تھے۔
میں عمر تم لوگوں کو وہ دن یاد ہیں جب سارے مکے میں تلواریں لے کے نکلتے تھے کہ ہم شہید کریں گے؟ یہ ابو بکر ہی تو تھے جو سینہ آگے کر کے کہتے تھے خبردار کوئی میرے کریم کے قریب نہ آئے۔ پر جب لوگوں نے اپنا مال روکا تو ابو بکر صدیق نے مجھ پر اپنا مال خرچ کیا، تم میری خاطر اسے چھوڑ نہیں سکتے تھے؟ یہ اعزازات جو حضور نے انہیں عطا کیے، یہ اس غیر مشروط غلامی پہ جو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھائی۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جب تک نبی پاک علیہ السلام سے اس طرح کی والہانہ محبت نہیں ہوتی جو طریقہ جناب صدیق اکبر کا، والہانہ محبت، والہانہ یعنی حضور کا وصال ہو گیا ہے اور اب چیزیں جو ہیں وہ انتظامی امور اپنی اپنی جگہ پہ سیٹ ہو گئے ہیں۔ ایک دن اچانک اٹھ کے جناب صدیق اکبر مشرق کی طرف نکل گئے اور کافی آگے گئے، پھر واپس آ گئے۔ لوگوں نے آپ سے کہا کہ حضرت یہ کیا، آپ کدھر گئے تھے؟ خاموش ہو گئے۔ پھر پوچھا جناب آپ امیر المومنین کہاں تشریف لے؟ تو آنکھوں میں آنسو آ کہنے لگے کچھ نہیں کیا، بتائیے۔ فرمانے لگے ایک دفعہ نا حضور علیہ السلام کہیں تشریف لے گئے تھے، پھر کچھ دنوں کے بعد یہاں سے واپس آ تو میں پتہ ڈھونڈنے گیا، تب روگاندہ روگ محمد جس کا نام وچھوڑا، جنہ دے دل بر جانی وچھڑن کون روے پھر تھوڑا۔ تو میں دیکھنے گیا تھا اگر یہاں سے پھر سے زیارت ہو تو یہ قلبی کیفیات، حضور کے ساتھ محبت کا یہ والہانہ پن، عقیدتیں، ادب، احترام اور پھر ان سب نسبتوں کا خیال، حضور کی اولاد پاک کا، ازواج پاک کا، بلکہ حضرت ام ایمن جو حضور کی رضائی والدہ ہیں، انہوں نے بڑی خدمت کی۔ ایک دن حضرت عمر سے فرمانے لگے چلو جناب ام ایمن سے ملنے چلیں، حضور بھی ان سے ملنے جایا کرتے۔ وہ سارے کام جو محبوب کی محبت کا تقاضا ہیں، سارے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں کر کے دکھائے ہیں۔ اس طرح کا شوق نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا انسان کی طبیعت میں پیدا ہو جائے نا، لطف بڑا آتا ہے، مزہ بڑا آتا ہے۔ اور پھر ایک اور بات ختم کرنے لگا تو یاد آ گئی، ہمارے ہاں نا ایک فلسفہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جو زیادہ قریب رہتے ہیں ان میں پھر وہ ادب نہیں رہتا، جو زیادہ قریب رہتے ہیں ان میں پھر وہ احترام نہیں رہتا۔ یہ ضرب المثل ہے، عام ہے بات، اور یہ تقاضا ہوتا بھی ہے بہت ساری جگہوں پہ۔ جو بہت قریب رہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ حکم ملتے ہی رہتے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فلسفہ بھی غلط ثابت کر دیا۔ سب سے زیادہ قریب بھی وہی تھے اور سب سے زیادہ ادب بھی وہی کرتے تھے۔ سب سے زیادہ قرب بھی انہیں حاصل تھا اور سب سے زیادہ بات بھی وہی مانتے تھے۔ سب سے زیادہ قریب بھی وہی تھے اور حضور سب سے زیادہ حکم بھی انہیں فرمایا کرتے، اعتماد بھی سب سے زیادہ انہیں پر تھا۔ یہ فلسفے سارے حضرت صدیق اکبر نے بدل کے رکھ دیے، اتنی غلامی کی کہ امت کے امام بن گئے۔ ان سے سیکھا جائے گا قیامت تک کہ حضور کو راضی کیسے کرنا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کیسے کرنی ہے۔ اس مسئلے میں امت کے استاد جناب سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے فیض سے فیض یاب کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ کریم ہماری حاضری قبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ بارگاہ سیدنا صدیق اکبر میں غلاموں کا نذرانہ قبول ہو جائے، ہمارے گناہ معاف ہو جائے، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہمارے علم کو نافع فرما، ہمارے اعمال کو صالح فرما، سجدوں کا نور، عبادتوں کا سرور عطا فرما۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو بار قرض سے رہائی نصیب فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت فرما، ہمارے ان بھائیوں کو بہترین صلہ اور جزا عطا فرما۔